وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، زائد از ضرورت پانی فروخت کرنے کے حوالے سے ہے آپ کا سوال ہے، تو اس کو اسی حدیث سے سمجھے نا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع فضل الماء لیمنع به القلع۔ جی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے ہوئے پانی سے کسی کو اس لیے نہ روکا جائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو وہ بھی رکی رہے۔ جی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کل ٹیوب ویل وغیرہ ہیں زمینوں کو پانی دینے کے لیے، پہلے چشمے وغیرہ یہ ہوتے تھے نا، جس طرح کنویں ہوتے ہیں، چشمے، تو چشموں کا پانی جو ہے وہ ارد گرد کی زمینوں پہ پڑتا رہتا، تو اس سے جو ہے وہ گھاس یعنی سبزہ بھی زیادہ ہو جاتا، تو جانور بھی ادھر ہی چرتا ہے جہاں گھاس ہو، زیادہ سبز ہو۔ اچھا، تو جو ہیلا کرنے والے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ جانور جو آتے گھاس وغیرہ پر تو ان کو وہاں سے چرنے بھی نہیں دیتے، اور پانی جو ہے فضل الماء یعنی جو اضافی پانی ہوتا اس کو روک لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا معاملہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ یہ ہیلے ہیں نا، تو ایسا ہیلا کرنے سے منع کر دیا۔ ہوتا ہے کہ چلیں یہ علیحدہ سے کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو روک لیتے ہیں، بعد میں اس کو بیچ دیں گے، تو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اصل مطلب اس کا یہ ہے، الفاظ کو غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ سادہ سی بات ہے، ویسے سمجھ آ جاتی ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، جی فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، مجھے آپ کی چنگاری پر یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ اچھا، ہاں جی، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر اسی نمبر پر موجود ہے جو پوسٹ میں دیا ہے۔ لِأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ۔ جی، یہ ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے ابن ماجہ والی، کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن محمد المحاربی مدلس راوی ہے نا، حدثنا المحاربی عن اللیث بن سعد، یہ محاربی جو ہے نا یہ مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے۔ ہاں البتہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے۔ جی، اور شیخ زبیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر والے اثر کی سند صحیح ہے اور وہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔